تفسیر کشاف میں الرجال جو عورتوں پر سلطنت کرے، عورتوں کو زیر اثر رکھے، وہ لوگ ہوں گے جن کے سر پر پگڑی ہو، چہرے پر داڑھی ہو۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ داڑھی اور پگڑی والا جیسے بھی ایک گھر میں شیر ہوتا ہے، اور داڑھی مونڈے وغیرہ جو ہے نا وہ گھر کے اندر بھی بیگم کے بیگم ہوتے ہیں، روب میں آتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ قدرتی طور پر خواتین ان سے ڈرتی نہیں۔ ایک بہت بڑا فوجی افسر تھا، ہم اس کے مہمان تھے، اس کے دفتر میں بیٹھے تھے، گپ شپ لگ رہی تھی، اچانک ایک فون آیا تو کہنے لگا کہ میری خواہش تھی کہ بہت دیر تک گپ شپ لگائے، لیکن ایک ایسا فون آیا جو میرے نزدیک خدا کے برابر ہے۔ ہم حیران ہوئے کہ بھئی کون صدر پاکستان کا آیا، آرمی چیف کا، بیوی کا۔ میں نے کہا یہ کیوں کہا؟ آپ نے تو یہی سنا ہے۔ میں نے ساتھیوں کو کہا دیکھو یہ کراچی ڈویژن کا سب سے بڑا افسر ہے، یہ یہاں پر مقرر ہے، اس کی باتیں تو دیکھو سڑے ہوئے پکی روٹی پڑھنے والا، اور شروع تو صلاۃ و ادنا درجے کا جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کی عقل بھی ایسی ماری نہیں گئی ہوتی۔ میں نے کہا یہ غلط ہے، فضول بات ہے۔ افسوس ہے اس ملک پر جس کے آپ بڑے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم حقوق النسواں سے بے خبر ہے، ہر ایک کو اپنے محل میں رکھنا ضروری ہے۔ یہ اگر عورت کہے کہ میرے خاوند نے فون کیا ہے بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے بھائی، خاوند نم دا خدا ہے، لیکن مرد کو نہیں مناسب کہ وہ کہے کہ جی میری بیوی ہے اور وہ ایسی ہے۔ وہ ٹھیک ہے، آپ کو بہت پسند ہے، آپ کے لیے بہت اچھی ہے، لیکن پراپیگنڈے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کوئی قاعدہ قانون تو نہیں ہے۔ تو لحیہ جس کی جمع ہے لوہا، واف اللوہا، داڑیاں بڑی رکھو۔ گنجی پنجی داڑھی سے کیا ہوتا ہے؟ جو پودا ترقی نہیں کرتا مالیار کہتے ہیں اس کو نکالو۔ کم فصل جو کمزور ہے، یہ تو پختوں کے ساڑ وہی ساڑ، پہلے کا ساڑ دے فصل کو نہ دے غیان پہ کوسر وہی ختم شی۔ ہر کام اعلیٰ طریقے سے ہونا چاہیے۔ احادیث مبارکہ میں واف اللوہا، داڑھی رکھنا نہیں، داڑھی بڑی رکھنی ہے، اور قص الشوارب، اور مونچھیں کم کرو۔ تو دو احکام آ گئے نا، داڑیاں بڑی رکھو اور مونچھیں کم کرو۔ ٹھیک بات سمجھ رہے ہیں؟ داڑھی یہ جو داڑھوں کے اوپر ہے، یہ داڑھی ہے، اور یہ جو اوپر والے ہونٹ پر ہے یہ شوارب ہے، قص الشوارب، اور یہ جو نچلے ہونٹ کے نیچے ہیں تھوڑے سے، یہ ہے انفقہ، ریش بچہ۔ بعض فقہاء و محدثین نے کہا ہے کہ اخذھا بدعۃ۔ تو میں اکثر یہ بات حیرانگی سے کرتا ہوں کہ پیغمبر کا حکم تو دو ہے، داڑھی بڑی رکھو اور مونچھیں کم کر لو۔ یہ تیسرا حکم کس کا ہے؟ کون نبوت میں شریک ہوا ہے ان کے ساتھ؟ ان کے ساتھ کس کا بٹوارا ہوا ہے؟ وہ ہے کون؟ کس کیا نام ہے اس کا؟ انفقہ نہ شوارب ہے اور نہ لحیہ ہے، اس پر لغت اور محاورے کا اتفاق ہے۔ ہاں اگر کسی نے شروع سے نہ لیا ہے تو نہ لے، داڑھی اور بڑی نظر آئے گی، لیکن انفقہ قطعاً اس حکم میں نہیں ہے جو عام طور پر شامی میں اور قاضی خان و تاتاریہ میں یہ غلط لکھا ہوا ہے، ناقابل عمل ہے۔ ایسے اپنی طرف سے اخذ حابدہ، بلکہ اعفاء حابدہ، اسے رکھنا اور ضروری سمجھنا یہ بدعات میں سے ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ لحیہ، داڑھی
ہندوستانی لوگ کہتے ہیں داڑھی. ہم تو جان چھوڑاتے ہیں داڑھی. لیکن ابرار الحق مولانا حکیم صاحب کے پیر بھائی داڑھی رکھو بھائی. قدرتی طور پر اس نے خود کی چھوڑی تھی. داڑھی رکھو. داڑھ پر یوگا ہے یہ داڑھی ہے. اور بالائی ہونٹ پر جو ہے وہ شوارب ہے قص و شوارب. اس کے سائڈ وغیرہ بڑے ہونا حضرت عمر کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کی مونچھوں کے کنارے بڑے بڑے تھے. غصے ہو جاتے تھے. بخاری میں ہے تو ایسے موڑتے تھے. حضرت الاستاذ مولانا مودی سر صاحب بنوری کی بھی مونچھیں تھی. طالبان وٹو کے کولے ہوئے انہوں نے بریت سمجھے غولاڑ دی. سلف میں بعض بزرگوں کے مونچھے رہے ہیں یعنی بالکل پورے نہیں سائڈوں سے یہ معمولی سی. اور بالکل مونچھے صاف کرنا قد تبلیغی. امام مالک کہتے ہیں اوراہ مسلطن میں اس کو شکل بگاڑنا سمجھتا اور مسلح حرام ناجائز ہے. کئی امام طحاوی سے غلطی ہوئی ہے اور اس کو لکھنا تھا کہ یعنی حلقها مباح. اس نے لکھ دیا حلقها سنت. شانور شاہ صاحب کہتے ہیں اخطا غلطی کر لی. اور طحاوی بڑا آدمی ہے پھر ایسے بزرگوں کی غلطیاں آگے چلتی ہیں. کہتے ہیں جو آدمی ہمیشہ مونچھا چوٹی کرے یعنی بالکل صاف کرے اس طرح یا بلیڈ پھیرے اس کے نطفے میں ضرور ہجڑا پیدا ہوگا. یہ وہ پکے ٹماٹروں والا پیدا کی لہسن بٹاکائی